بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار. اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں. اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے. تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے. کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا. اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو. شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے. تو وہ آیا. اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات. شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ. اس نے کہا میں جاؤں گا. کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا میں جاؤں گا. تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا. اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا. وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا. لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی. یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی. تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. دونوں کشتی لڑنے لگے. اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا. شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے. بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے. وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے. کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا. یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں. تو پچھاڑ دیا. اس نے کہا نہیں، دوبارہ پھر مقابلہ ہو. دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ، پھر مقابلہ ہو. تیسری بار پھر پچھاڑ دیا. اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا. شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا. اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کہتا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے. اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی. تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے. مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی. یہاں تو دن بھر کماتے ہو، پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو.
یہ تو دن بھر عبادت ہوگی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی۔ دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے۔ وہ تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو، دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ دن بھر کماتے ہو، 2 درہم ملیں گے، 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم کھانا، دن بھر عبادت کرنا۔ کہ اس عابد سے کہا کہ 2 سکے تمہیں ملا کریں گے، دن بھر عبادت کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا۔ اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے، پہچانا نہیں کون ہے، بات تو اچھی کہتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا، وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں۔ اسی لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو، ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے کہیں لے جاتے ہیں، تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ۔ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے، لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ، کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ تو 2 درہم پہ بیچارہ عابد بک گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے، وہ واپس چلا بھی گیا۔ جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو 2 سکے ملے اس کو، اب وہ شیطان جھوٹا مکار، مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے۔ اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا؟ وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لیے لوگ نہیں کرتے، اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوچے سوچے کہ آج تو درخت کاٹ نہیں ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے، کندھے پہ کڑالی رکھی، چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے۔ کہا جانے نہیں دوں گا، کہا مگر میں تو جاؤں گا، کہا کشتی لڑنی ہوگی۔ تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں، ہم تو پہلے جیت چکے، زوم تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لڑو، کڑالی رکھی جیسے لڑی، اب شیطان نے اس کو پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا۔ جب سینے پہ بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ، پھر سہبارہ، پھر 3 بار کیا ویسے ہی، شیطان نے اس کو پٹکا، کہا اب تو جانے نہیں دوں گا، چل بھاگ یہاں سے، چل واپس۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون؟ اور پہلی بار جیتا اور دوسرے دن میں ہار گیا، 2 ہی دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے، ابھی ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں، اور پہلی بار جیتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی، پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے، پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے۔